بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ ہم قرآن کوئز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل قرآن کوئز سے مزید چند سوالات اور جوابات پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آداب۔ سوال نمبر 34۔ گھر والوں کو سلام کرنے کا حکم کس آیت میں ہے؟ جواب: سورۃ النور آیت نمبر 61 میں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں گھر والوں کو سلام کرنے کا حکم موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا: فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ اس آیت کریمہ میں گھر والوں کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 35۔ والدین سے حسن سلوک کا حکم کس آیت میں ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں والدین سے حسن سلوک کا حکم موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اسی میں آگے کہا گیا ہے: وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان دونوں میں سے کسی کو بھی اف نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ سوال نمبر 36۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کون سا وظیفہ پڑھتے تھے، اور وہ قرآن پاک میں کہاں واقع ہے؟ جواب: سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں ارشاد باری تعالی ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، یہ آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں موجود ہے۔ سوال نمبر 37۔ کیا قرآن پاک میں شفا ہے؟ جواب: جی ہاں، یعنی قرآن پاک میں شفا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں رب تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خود اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں، وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن میں شفا ہے۔ سوال نمبر 38۔ کس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے؟ تلاوت سے پہلے ہم جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اسے تعوذ کہتے ہیں۔ تعوذ کے اور بھی کلمات ہیں لیکن زیادہ تر اسے ہی پڑھتے ہیں۔ تو قرأت سے پہلے تعوذ پڑھنا قرآن پاک سے ثابت ہے یا نہیں؟ جواب: سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں ارشاد باری تعالی ہے: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پس جب تم قرآن پاک کی قرأت کرو، یعنی قرآن پاک پڑھو، تلاوت کرو، تو پس شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس آیت مبارکہ میں قرأت سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے۔ سوال نمبر 39۔ قرآن پاک کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے؟ جواب: سورۃ المزمل آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالی ہے: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن پاک کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرو، یعنی قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ
پڑھنا چاہیے۔ غزوات، سوال نمبر 40، قرآن پاک میں کتنے غزوات کا ذکر ہے؟ جواب 12 کا۔ قرآن پاک میں 12 غزوات کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 41، غزوہ بدر کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن پاک میں غزوہ بدر کا ذکر کہاں ہے؟ جواب سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اس طرح کی آیت کریمہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس آیت کریمہ میں بدر کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 42، غزوہ احد کا ذکر کہاں ہے؟ جواب سورہ آل عمران آیت نمبر 152 میں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 43، غزوہ حنین کا ذکر کہاں ہے؟ غزوہ حنین کا کہاں ذکر ہے؟ قرآن پاک میں کس آیت میں غزوہ حنین کا ذکر ہے؟ جواب سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 میں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 44، غزوہ خندق کا کہاں ذکر ہے؟ جواب سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 میں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں غزوہ خندق کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 45، غزوہ بنی نضیر کا کہاں ذکر ہے؟ جواب سورۃ الحشر آیت نمبر 2 میں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں غزوہ بنی نضیر کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 46، غزوہ تبوک کا کہاں ذکر ہے؟ جواب سورۃ التوبہ آیت نمبر 117 میں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 47، فتح مکہ کا کہاں ذکر ہے؟ جواب سورۃ الفتح آیت نمبر 27 میں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں فتح مکہ کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 48، غزوہ خیبر کا کہاں ذکر ہے؟ جواب سورۃ الفتح آیت نمبر 16 میں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 16 میں غزوہ خیبر کا ذکر ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ الحمدللہ عز وجل، یہ مختصر سا رسالہ قرآن کوئز ختم ہو گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ بار بار ان ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز وجل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔